وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قمر آیت نمبر 52-53. آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع، کیا ہم اپنی کتاب زندگی خود لکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 52. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز ہم نے جو کچھ بھی وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَعَلُوهُ جو انہوں نے کی ہے فِي الزُّبُرِ وہ موجود ہے صحیفوں میں، یعنی اعمال ناموں میں وہ موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، اور ان کا ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کھلے طور پہ بتا رہا ہے. پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ جو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس سے بھی غافل ہیں. جو ان کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس پہ بھی ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں آج کا جو سبق ہے، یہ یعنی دو میں نے آیات کا آپ کو ترجمہ پڑھا. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہ ہر چیز ہماری جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، کتاب میں محفوظ ہو رہی ہے. ہر چیز کل صغیر و کبیر، چھوٹا یا بڑا کام جو ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اب دیکھیں انسان کو اگر یہ یقین حاصل ہو جائے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو اتنی اچھی نہیں ہے، بہرحال دے دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے مثال. ایک چور ہے، ایک دکان میں چوری کے لیے آیا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو چوری کے لیے آیا ہے تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ چوری وہ کس وقت کرے گا؟ موبائل کی دکان ہے، کچھ یعنی اس کا شوکیس ایسا ہے کہ اس پر ہاتھ پہنچ سکتا ہے. تو وہ دکان میں رش ہے، اس کو معلوم ہے یہاں رش ہوتا ہے، دکاندار ایک ہے اٹینڈ کرنے والا، اور ایل ٹائپ کا اس کا شوکیس ہے اور چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جب بھی اس کو یقین ہوگا کہ اب مجھے یہ دکاندار نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ بڑھا کے چوری کر لے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے.
کیونکہ پھر تو دوسری اگر اس کو یعنی جب تک اس کو یقین ہو کہ میں نگرانی میں ہوں اور یہ دکاندار بڑا تیز ہے اور ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہے تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا، کیونکہ پھر تو پٹائی ہے. یعنی اگر عین موقع پہ پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، تو اس کا تو یعنی وہ لوگ جو ہے وہ بھی جمع ہو جائے گا اور پھر سارے مارکیٹ والے، کیونکہ یہ چیزیں تو غائب ہوتی رہتی ہیں مثال کے طور پہ، تو بس وہ پکڑ لیں گے. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی تو اتنا وہ نہیں ہے، پہلے وہ چپلی چور ہوتے تھے مسجدوں میں. یعنی آج سے میں 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ چپلی چوروں کی درگت بنا دی جاتی تھی. بعض اوقات چپل تبدیل وغیرہ اس کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چپلی چور جو ہے وہ کس وقت جوتے کس وقت چرائے گا. یعنی قیمتی جوتے لوگ آ جاتے ہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 1000 کا جوتا ہے وہ 200 میں تو آسانی سے بک جائے گا اور اس کو 200 روپے آسانی سے مل جائیں گے. اب وہ چوری کس وقت کرے گا؟ جب سارے لوگ نماز پر کھڑے ہو جائیں اور کوئی آمد و رفت والا نہ ہو، بس سارے یکسو ہوں اور یعنی قبلے کی طرف منہ ہو رکو، تو وہ اس وقت چوری کرے گا جب کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو. اب دیکھیں ہمارے جرائم کی تو ایک لمبی فہرست ہے. ہمارا اصل جرم تو آپ کو میں بتاؤں، ہمارا اصل جرم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. جو نیکی ہے وہ ہم نے نہیں کی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. جو نیکی ہے اصل وہ ہم نے نہیں کی. یعنی ہمارا رخ جو ہے نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے والدین اور سارا معاشرہ مل کے اس کا رخ دنیا کی طرف موڑ لیتے ہیں. اگرچہ اس کی فطرت تو سلیم ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جو والدین ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ بچے تمہاری تو منزل دنیا ہے، پڑھو اور بس یہی ایک منزل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھے نمبر لو، اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا اصل جرم یہ ہے. اب اللہ اگر آپ کی منزل نہ ہو اور آپ اشرف المخلوقات ہیں اور آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے سامنے کرام. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو اب خواہشات نفس پہ کنٹرول نہ، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تزکیہ نفس نو. گناہ ہمیں تو پتہ نہیں، جو ہماری طبیعت ہوگی وہ کریں گے. آپ دیکھیں عام طور پہ گناہ کی باتوں میں ہم رکتے نہیں ہیں، گناہ کرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں بڑی شوق سے. مثال کے طور پہ ایک لوگ لہو لعب کی محفل ہو رہی ہے. آج کل اکثر محفلیں ہماری لہو لعب ہیں. میں مرد و خواتین کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں اور مقصد میرا نصیحت ہے، تو میں تفصیل نہیں کر رہا. ہماری منزل باطل ہے، جو زندگی گزارنے کی منزل ہے وہ باطل ہے اور نظریہ باطل ہے. باطل نظریات کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. اب کچھ آگے اور کچھ پیچھے، تھوڑی توجہ رکھیں سامنے کا. یعنی میں مانتا ہوں کچھ لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، لیکن منزل کا پتہ نہیں ہوتا انہیں، تو وقت گزارتے رہتے ہیں، شرافت سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ شرافت کس کام کی؟ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کی شرافت کیا کام آئے گی؟ ہمارے جو باہر سے بعض اوقات لوگ آتے ہیں تو انگریزوں کے اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے با اخلاق ہیں اور سچ بولتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور خیانت نہیں کرتے، دیانتدار ہیں، سچے ہیں. یہ بڑے تعریفوں کے قلابے میں. اب ظاہر ہے کہ دنیا دار کی تعریف ہی کرے گا نا، یہ تو نہیں کرے گا. نظریہ میرا یعنی ان لوگوں کا جو تعریف کر رہے ہیں اور وہ ان کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ بھی دنیا دار ہیں، ہم بھی دنیا دار ہیں، وہ کوئی اللہ والے تو نہیں ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی شرافت سے بھی دنیا میں وقت گزار دے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کو دکھ دے، تکلیف دے،
یہ سارے کام جو ہے یہ باطل ہیں سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے وہ ان کے میں اعمال بد لے آؤں گا تو ایک اڑتی ہوئی خاک میں ان کو بنا دوں گا، دھول بنا دوں گا، جو اچھے اعمال ہیں۔ تو اس بھرے میں نہ رہیں کہ بھئی، اور میں ضرور کہوں گا ایک ایسا طبقہ ہمارے اندر موجود ہے مسلمانوں میں جو کہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس وہ کہتے ہیں دین یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ اور جھوٹ نہ بولو اور اپنی بس آرام سے زندگی گزارو، بس تم سب سے بڑے ولی ہو۔ بالکل جھوٹ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو جسم دیا کیوں ہے۔ آپ نے اسی جو دعوت اللہ ہے اس سے آپ نے رخ پھیر لیا، نہ پیغمبر کی بات کو سن رہے، نہ اس کی دعوت کو سن رہے، نہ اس کی دعوت پر ایمان لا رہے۔ آپ کی تو اپنی دنیا ایک منزل ہے، آپ 50,000 نیکیاں کر لیں، اچھے کام کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، منزل اگر خطا ہے اور اعمال آپ کے بہت اچھے ہیں تو یہ آپ کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان، اللہ تعالیٰ جب بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور تم کہو کہ رب میرا اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ طریقہ کار ہے کہ تم یہ تسلیم کر لو کہ میری منزل اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ تو جب آپ اگر منزل کو درست کر لیتے ہیں، اور میں اگر یہ ساری گفتگو کا تھوڑی چند لفظوں میں خلاصہ پیش کروں، یعنی سمجھنے کے لیے، ظاہر ہے میں اور آپ بیٹھے میں کہ ایک نصیحت کی بات میں کروں اور آپ سنیں، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز کو یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی گزارنے کی نیت کیا بنائی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر نیت دنیا ہے، باطل ہے، روپیہ پیسہ، یہ وہ، دولت، عزت، شہرت، تو اگر یہ نیت ہے تو بات بگڑ جائے گی، پھر کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آنے والی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہاں، اگر آپ کی نیت صحیح ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے اپنی حقیقت، اپنے دنیا میں آنے کی جو مقصد ہے اس سے آپ واقف ہے، اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا محبوب ہے، اللہ آپ کو مطلوب ہے، یہ نیت آپ کی درست ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے، اگر یعنی اب ظاہر ہے کہ آپ کو زندگی گزارنی ہے اللہ کو منزل بنا کے، اور اللہ کے راستے پر آپ نے چلنا ہے، صراطم مستقیمہ، صراط مستقیم پر چلنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ نے اس یعنی طریقے پر چلنا ہے، یا اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر منزل آپ کی صحیح ہو گئی، آپ سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی وقت انسانی جذبات سے مغلوب ہو کے آپ ایک گناہ کا کام کر لیں، لیکن یعنی اس کو اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ ایک تو آپ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے اور آپ توبہ کر لیں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو پھر کام صحیح ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے، انسان کی زندگی گناہ سے خالی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ وہ پیغمبر کی ذات ہو۔ ہر یعنی صرف وہ ذات معصوم ہے، باقی تو خطا کار ہے، اور بہتر یعنی حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، اور بہتر خطا کار جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال میں نے مضمون سامنے کرام شروع کیا تھا کہ
کل شیء فعلوہ فی الزبر. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو جو آیات ہیں یا جو اس کا مضمون یا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کتاب میں لکھی جا رہی ہے، چھوٹی یا بڑی. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مضمون میں نے جب شروع کیا تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے ایسا. رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، دوبارہ زندگی کا بھی یقین نہیں ہے، دوزخ اور جنت کے بارے میں ہم ایک شک میں مبتلا ہیں. شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے روایتی جملوں کو کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، آخرت سے کون آیا ہے، یہاں دے دو وہاں لے لینا، اس قسم کے جملے ہم کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین بالآخرت نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مطلب کوتاہی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے. یہ آج کا جو سبق ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں بتایا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز فرشتے ہیں تمہارے دائیں اور بائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیل بتائی ہے. کرامن کاتبین تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں، یعنی یہ مختلف فرشتے ہیں، لیکن یہ دائیں بائیں والا فرشتہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ دائیں والا فرشتہ نیکی لکھنے پہ متعین ہے، اور بائیں والا جو ہے وہ گناہ لکھنے پہ متعین ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ہماری ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، یعنی ہماری ہر حرکت کی ویڈیو بن رہی ہے. پھر شہادتیں ہوں گی، روز قیامت جو ہے شہادتیں ہوں گی. ہمارے یہ آنکھیں، ہمارے یہ ہاتھ پاؤں جو ہے، ہماری جلد، اور یہ ہم پہ گواہی دیں گے جو ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا حال بیان کریں گے کہ یعنی اس طریقے سے اس نے ہمیں استعمال کیا ہے. بہرحال وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، اور ہر چیز جو ہے چھوٹی یا بڑی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکھی جا رہی ہے. اتنا اگر ہمیں یقین ہو جائے، اور یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے سامعین کرام. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی اس کائنات کی واحد حقیقت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور پھر جس طرح اس کی صفات ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ تمام قادر ہے، القادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ سارا ہمارا زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے. امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اور تھوڑی سی اس پہ بات بھی کر لوں کہ دیکھیں امتحان ہے. ایک لڑکا ہے MBBS کا طالب علم ہے، امتحان ہوگا تو اسے ڈگری ملے گی، اور پھر وہ کمائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا نا. لیکن اگر امتحان ہی نہیں ہوگا تو اس کو ڈگری کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درجہ، بلند درجہ عطا فرمانے کے لیے ہمیں اس امتحان میں، زندگی کے اس امتحان میں مبتلا کیا ہوا ہے. میں دوبارہ یہ بات کروں، بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک بہت بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت بڑی ڈگری آپ کہہ لیں، درجہ کہہ لیں. اور پھر وہ درجے ایسے ہیں کہ وہ ان کی تو کوئی وہ بھی نہیں ہے، یعنی ان درجوں کی کوئی حد بھی نہیں ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے بغیر نہ ختم ہونے والا اجر ہے، غیر مقطوع. اور پھر آپ دیکھیں اب ہم اپنے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اذان جب ختم ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة الذی وعدتہ. یہ درجہ رفیع، یہ تو ہمارے آقا کے درجے دنیا اور آخرت میں بلند ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ایک درجہ ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پہ مجھے عطا کرے گا.
درجۃ الرفیع. تو دیکھیں یہ امتحان ہے. میں ابھی تفصیل میں آپ کی نہیں جا رہا یعنی اس بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا. جو قرآن سورہ قمر کی جو آیات ہیں، قرآن کو تو آپ نے ہلکا لینا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے لیے سمجھنا ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آج یہ جو مضامین سورہ قمر کے بیان ہو رہے ہیں، یہ یعنی اعمال کے نتائج کے بارے میں ہو رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجرمین کا بھی حال بیان ہو رہا ہے، کر رہا ہے. اور اب جو آگے جو آیت ہے ان المتقین، یہ متقین کا وہ ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، مجرم ہیں یا مسلم ہیں. متقی مسلم ہے، یہ دو قسم کے. ہم مسلم تو ہیں لیکن ہم نے مجرمین کی روش اختیار کر لی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں بڑی سنجیدگی سے اور بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت کا عنصر نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام یعنی اسلام کا نام ہم پہ لگ گیا ہے، ٹیگ لگ گیا ہے، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. دیکھیں محض ٹیگ لگانے سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ٹیگ لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب اگر ایک بکرا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے گلے اس کے کانوں میں ہم ایک ٹیگ لگا دیں کہ یہ گائے ہے، تو وہ ہو جائے گی گائے. ٹیگ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ہمارے گلے میں ٹیگ پڑا ہوا ہے کہ مسلمان کا. کیوں؟ کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمارے گلے میں جو شناختی کارڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا کارڈ بنا ہوا ہے. ہم مسلمان تو نہیں ہیں، نہ تو ہم نے اسلام کی دعوت پر غور و فکر کیا ہے، نہ اس کو قبول کیا ہے، اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل مقصود یعنی محبوب واحد مقصود واحد بنانے کے لیے تیار ہیں. نو، ناٹ ایٹ آل. ہم کہتے ہیں ہم اپنی دنیا کے کام بھی کریں گے سارے، سود بھی لیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، کاروبار میں دھوکہ بھی کریں گے. یہ ایک عام رویہ ہے سامنے کرام. اور بس ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، رمضان آ جائے گا تو روزے بھی کریں گے، افطاریاں بھی کریں گے، عیدیں بھی منائیں گے. اور یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو. اور یہ بات ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. آپ کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، دین زندگی میں نے اس کے لیے خاص کر لی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. اور یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. ہمارا تو اصل میں اگر میں سچی بات کہوں، ہم کسی بھی ہمارا دین اصل میں کیا ہے؟ دنیا داری. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کی کامیابی کے راستے ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہر وہ طریقہ جس سے دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے اس سے ہم پرہیز کرتے ہیں. بالمقابل اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے، جن کی ترجیح دنیا نہیں ہے،
اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ ان کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیشوا ہیں، امام اعظم ہیں، امام برحق ہیں، ان کے مرشد اعظم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت میں بھی ان سے ایک سا سلوک نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا میں مجرم اور مسلم دونوں کا ایک ہی حال، ایک ہی برتاؤ کروں گا؟ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ بہرحال سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری کتابیں جو ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے نظریات اس میں لکھ لیں، لیکن ہر انسان اپنی کتاب جو ہے خود لکھ رہا ہے اور وہ موجود ہے۔ پھر وہی کتاب جو ہے قیامت کے دن آپ کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کی گردن میں اس کا اعمال نامہ موجود ہے۔ اور قیامت ابھی دیکھ تو نہیں رہا، وہ لکھا تو جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ایک کتاب کی شکل میں اس کے سامنے ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لو، تم خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق ہیں، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں، نہ ان حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہے جیسا کہ بیان ہو رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ ترجمہ، کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں وہ صحیفے میں موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا بڑا کام ان کا لکھا جا رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Everything they have done is in the books. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، Everything, small or large, is written down. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔